نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی خلاق کائنات جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الملک شیفہ کی 4 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنا دیا، سماء الدنیا آسمان دنیا کو، وہ آسمان جو زمین کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں دنیا سے مراد زمین ہے، لفظی معنی دنیا کا قریب ہوتا ہے، یعنی جو تمہارے قریب والا آسمان ہے ہم نے اس کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، زینت والا بنا دیا۔ بمصابیح، مصابیح مصباح کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے چراغ، دیا، یعنی ہم نے ستاروں کے ساتھ، یعنی ستاروں کو دیوں سے تشبیہ دی گئی، ہم نے آسمان دنیا کو ان چراغوں کے ساتھ خوبصورت بنا دیا، مزین بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے ان چراغوں کو، ان ستاروں کو بنا دیا رجوما للشیاطین، شیطانوں کے لیے رجم۔ رجم کہتے ہیں دور سے کسی چیز کو پھینکنا، مارنا، جیسا رمی جمار، وہ جو مخصوص مقامات پر دور کھڑے ہو کر کینکر اس کی جانب ماری جاتی ہے۔ فرماتا ہے ہم نے اس کو رمی بنا دیا، رجم کرنے والا بنا دیا، پتھر مارنا، جس طرح رجم کرنا ہوتا ہے، پتھر مار مار کر کسی کو مار دینا۔ لشیاطین، شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیطانوں کے لیے، لہم ان شیطانوں کے لیے، عذاب السعیر، وہ عذاب جو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور شاہکار ذکر فرمایا کہ ہم نے دیکھو آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرما دیا، خوبصورت بنا دیا۔ کس قدر حسین و جمیل یہ فلک نیلگون نظر آتا ہے جب رات کے وقت ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، اس کے حسن میں کتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ستارے رب کائنات جل مجد کی قدرت کی بیان دلیل بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اصحابی کا نجوم کہہ کر آسمان ہدایت کے ستارے ہی قرار دیا تھا۔ ستاروں کے ذریعے اس زمانہ میں جب آج کل کی طرح وہ تیز رفتار یا جدید دور نہیں تھا، ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرتے تھے۔ کس قدر حیران کن بات ہے، آج بھی ستاروں کے ذریعے ہی راستہ تلاش کیا جاتا ہے، خواہ وہ ہوائی جہاز ہو یا بحری جہاز ہو۔ جو قطب نما، جو مقیاس، ایک پیمانہ، وہ قطب نما کا ہمیشہ جنوب کی جانب اور شمال کی جانب رہتا ہے، قطب ستارے کی جانب رہتا ہے۔ گویا آج بھی ستارے کے ذریعے آدمی راستہ تلاش کرتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو آسمانی ہدایت کے ستارے ہی اشارہ فرمایا تھا کہ ان کی پیروی کرنے والا ہدایت پا جائے گا۔ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان ستاروں کو رجم بنا دیا، یعنی وہ مارنا، کینکر جس طرح ماری جاتی ہے، پتھر مارا جاتا ہے شیطانوں کے لیے۔ علماء کرام اس کے شرح میں فرماتے ہیں ستارہ نہیں ٹوٹتا بلکہ ستارے سے آگ کا شعلہ شیطان کی جنم جاتا ہے۔ رب کائنات جل مجد الکریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو رفع سماوی کے بعد شیطانوں کا چوتھے آسمان سے اوپر جانا منع قرار دے دیا تھا، اور جب میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت کون و مکان علیہ طیب و ثنا کی اس جہان رنگ و بو میں جلوہ گری ہوئی تو شیطانوں کا آسمان پر جانا مطلقاً ممنوع قرار دے دیا گیا۔ پہلے شیطان آسمانوں پر جاتے تھے، اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ابلیس تو جنت میں بھی چلا گیا تھا حضرت آدم و حوا کے پاس، یعنی پہلے آسمانوں پر شیطانوں کو جانے کی اجازت تھی۔
میرے کریم آقا کی تشریف آوری کے بعد اب آسمان پر شیطانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ شیاطین آسمان تک پہنچتے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کو سزا دینے کے لیے ستاروں کو مقرر کیا، اس کی جانب شہابیہ کو پھینکتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ فضا میں بہت سارے وہ جو ٹکڑے ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، ایک ٹکڑا کبھی دوسرے ٹکڑے کے ساتھ یا کہیں بھی رگڑ کھا کر اس میں آگ کا شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسے بھی اگر ہوگا تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب شیطان کو سزا دینا ہوگی، تب یوں کر کے شہابیہ پیدا ہوگا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان شیطانوں کے لیے آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کا، اپنے رب کا، جس نے ان کو تخلیق فرمایا، جس سے ہمیشہ ان کی ربوبیت کی۔ لفظ رب کے معنی پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، میری زبان کی ربوبیت میرا اللہ فرما رہا ہے، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی سننے کی ربوبیت میرا اللہ فرما رہا ہے۔ محض وہ روٹی ہی نہیں دیتا بلکہ میرے بدن کی، میری روح کی، میرے جسم کی وہ ربوبیت فرما رہا ہے، یعنی بتدریج اوج کمال تک لے کے جانا، پرورش کرنا۔ یہ رب کائنات جل وعلا کا وہ کرم ہے انسان پر کہ وہ شان ربوبیت کا اظہار فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا وہ لوگ اپنے رب کا، جس نے ان کو نعمتوں سے نوازا، جس نے ان کو کھانے پینے پیدا کیا، پیدا کر کے جوان کیا، جس نے ان کو دنیا جہاں کی نعمتیں عطا فرمائیں، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ کفروا بربہم، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وبئس المصیر، کتنا برا انجام ہے ان کا، کتنی بری جگہ ہے ان کے پلٹ جانے کی۔ ارشاد فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا، جب شیطان اذا القوا فیہا سمعوا، جب وہ اس پہ ڈھالے جائیں گے، وہ شیاطین یعنی وہ کفار، شیاطین دو طرح کے ہیں نا، من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ جب وہ خبیث لوگ، وہ کفار، وہ شیاطین جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ شیطان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ان کے لیے بھی جہنم کی آگ کا عذاب۔ یہ کفار جو ان کے ساتھی، ان کے لیے بھی جہنم کی آگ کا عذاب۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم یہ بنتا ہے، سارے کافروں کو ابلیس لعین کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ کر، شیطانوں کے ساتھ ان جانوروں یعنی ان معاذ اللہ انسانوں کو جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ کافر شیطان کے ساتھ ملا کر ان سب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایمان والوں کو میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، کافروں کو شیطان کے ساتھ زنجیروں میں باندھ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اذا القوا فیہا، جب ان کو یعنی شیطانوں کو اور ان کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سمعوا، وہ سنیں گے، لہا، اس جہنم کی آواز کو، شہیقاً، جس طرح گدھے کی آواز چنگھاڑ ہوتی ہے اس طرح وہ جہنم کی آواز کو سنیں گے۔ یہ آواز شدت غضب کی آواز ہے جو آگ کی تیزی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سٹوو وغیرہ جب آپ چلاتے ہیں یا چولہا تیز چلتا ہے گیس کا تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور جہنم کی آواز شدید آواز ہوگی۔ ربی کریم فرماتا ہے وَهِيَ تَفُورُ، وہ تو جوش مار رہی ہوگی جہنم کی آگ، اور وہ جو آواز وہ سنیں گے وہ جہنم کی آگ کا غیظ و غضب ہوگا۔ ربی کریم فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب کی وجہ سے جہنم پھٹ جائے گی۔ اس قدر غصہ میں ہے جہنم، کن کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے۔ شدید غصہ میں ہے جہنم، ان کو سزا دینے کے لیے بےتاب ہے جہنم، ان شیطانوں کو اپنے پیٹ میں لینے کے لیے اور ان کو جلانے کے لیے جہنم بےتاب ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ ان قریب وہ پھٹ جائے گی غیظ و غضب کے ساتھ،
کلما القی فیہا، جب کبھی جس بھی گروہ کو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، فوجن ایک گروہ کو، تو سألہم سوال کریں گے ان سے، اس فوج سے، اس گروہ سے، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، ایک ایک کو بھی فیوخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانیوں سے، ان کے قدموں سے پکڑ کر، یعنی سر کے بالوں سے پکڑ کر، ان کے قدموں سے پکڑ کر ان کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، ان کو پاؤں سے پکڑ کر اور ان کو سر کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کہا جائے گا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے بھی ڈالا جائے گا، اور فوج کی شکل میں گروہ در گروہ بھی ڈالا جائے گا، دونوں طرح جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب کلما القی فیہا فوجن، جب ان میں ایک گروہ کافروں کا جہنم میں ڈالا جائے گا، تو سألہم ان سے سوال فرمائیں گے، خزاناتہا، جو جہنم کے خازن ہیں۔ خزانہ جس جگہ کوئی چیز جمع کی جاتی ہے، جس طرح بلڈ بینک جس جگہ خون جمع کیا جاتا ہے، روپے جمع کیا جاتا ہے، خزانہ، تو خزانہ تو جو جہنم کے فرشتے ہیں جن کے کنٹرول میں اللہ نے آگ کا خزانہ دے رکھا ہے، وہ ان سے پوچھیں گے کیا الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تم جہنم میں آ رہے ہو، تمہیں دھکیلا جا رہا ہے جہنم کی آگ میں، وہ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ بڑی شدید ہے؟ تمہیں بتایا نہیں جائے گا تمہاری نافرمانیوں کی سزا جہنم ہوگی؟ تمہیں کہا نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے تمہارے اعمال کا حساب لے گا؟ تمہیں کہا نہیں گیا تھا یہ بت پرستی اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے؟ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ تمہیں کہا نہیں گیا تھا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم، اے بندے دے پترا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، مجھے اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیا تم اس چیز کی طرف بلایا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہارے پاس انبیاء تشریف نہیں لائے تھے؟ انہوں نے بتایا نہیں تھا؟ وہ کیا کہیں گے جب پوچھا جائے گا لم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، وہ اب اقرار کریں گے، بلا، کیوں نہیں، یقیناً آیا تھا۔ بلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیوں نہیں، یعنی یقین بالیقین، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے تھے، انبیاء آئے تھے، انہوں نے ڈر سنایا تھا۔ کبھی یہ انکار کریں گے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا، کبھی اقرار کریں گے کہ ہاں آیا تھا۔ فکذبنا، بدبختی ہماری کہ ہم نے اس کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا انہوں نے، باقی انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر وہ قیامت کے دن وہ اپنی انگلیوں کو چبائیں گے، کاٹیں گے اپنی انگلیوں کو، اور کہیں گے ہم نے بہت غلطی کی جو ان کو جھٹلایا۔ کہیں گے فکذبنا، ہم نے جھٹلایا تھا ان کو، وقلنا، اور ہم نے انہیں کہا تھا ما نزل اللہ من شیء، تم پر اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ ہم نے نبیوں کا انکار کیا تھا، ان پہ نازل شدہ صحائف کا، کتابوں کا، ان پہ نازل شدہ وحی کا انکار کیا تھا۔ ہم نے نافرمانی کی تھی، ہم نے کہا تھا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا تھا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، تم پر کوئی بھی شے نہیں اتاری گئی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، ہم کہا کرتے تھے تم تو گمراہی میں ہو۔ خود گمراہ ہونے والے مان جائیں گے ہم نبیوں کو گمراہ کہا کرتے تھے، ہم صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو گمراہ کہا کرتے تھے، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم ان کو کہتے تھے کہ تم سری گمراہی میں ہو۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَقَالُوا، پھر وہ یہ بھی کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہائے افسوس، اے کاش ہم نے انبیاء کی باتوں کو سن لیا ہوتا، ہم نے ان کی باتوں کو سن لیا ہوتا،
اور ناقلو یا ہم عقل سے کام لیتے، ان کی باتوں کو سمجھتے، ان کے ارشادات عالیہ کو پس پش نہ ڈالتے، ہم ان کو دیوانہ نہ کہتے، اپنی دیوانگی کا اقرار کر کے ان کی عقل کو مان لیتے، ہم عقل سے کام لے لیتے، ہم عقل کے اندھے نہ بنتے، تو پھر کیا ہوتا؟ ما کنا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں نہ ہوتے۔ اگر ہم نے ان کا کہنا مان لیا ہوتا تو آج ہم جلنے والے جہنم میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، آج گویا فاعترفوا بذنبہم، وہ اعتراف کریں گے، مان جائیں گے، پہچان لیں گے۔ اعتراف کا معنی مان لینا، پہچان لینا ہوتا ہے، اس سے عرف اور عارف ہے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اعتراف کر لیں گے، اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ یہاں گناہ ذنب سے مراد کفر ہے، کہ اپنے کفر کا اقرار کریں گے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، بڑی نافرمانی کی، بہت بڑا جرم کیا۔ رب کی فرماتے ہیں فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جلنے والے ہیں۔ یعنی اب ان کے اس اقرار کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کو دھتکار دیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی، وہ کتنی بھی توبہ کریں، کس قدر بھی چیخیں، کس قدر بھی چلائیں، اب قیامت کے دن کسی کا کوئی بھی عذر اس وقت اس سلسلہ میں قبول نہیں کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیرے نبیوں پر ایمان اب لاتا ہوں۔ نہیں، ایمان کب لانا ہوگا؟ اللہ کو دیکھے بغیر، جس طرح اگلی آیت بارکہ میں آپ سنیں گے، جنت کو جہنم کو دیکھ کر تو کافر بھی ایمان لائیں گے۔ ایمان تو وہ ہے نا جو مصطفیٰ کریم سے سن کر ایمان لا، سن کر ایمان لا، جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلی آیت بارکہ میں بالتفصیل ملاحظہ فرمائیں گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔